عدت نکاح کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ اب عدالتوں میں نکاح کے کیسز آئیں گے اور اب یہ فیصلہ عدالتیں کریں گی کہ نکاح ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، یا پھر نکاح سے پہلے دلہا دلہن کا کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ یہ ایک ایسی بحث چھڑی ہے جس سے خود شاید عدلیہ جان چھڑانا چاہے گی لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ 1000 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی کے سامنے سر جھکانے پر خود کو ایگری نہیں کر پا رہا۔ یہ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش ہے، یہ مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، لیکن میں مر جاؤں گا، جیل سے میری لاش جائے گی، لیکن میں ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا۔ کیا بشرا بی بی کو بنی گالہ میں قید رکھنے کی آخری کوشش اسی لیے تھی اور پھر عدت نکاح کیس کو رات گئے تک اسی لیے لٹکایا جاتا رہا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو کسی ڈیل پر راضی کیا جا سکے؟ ساری اس کیس کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے، اس پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ عدت میں نکاح کا جو معاملہ ہے، اس پر ظاہر ہے بہتر گفتگو تو جو علماء کرام ہیں، جو دین اور شریعہ کی تعلیمات جانتے ہیں، وہ اس پر بہتر گفتگو کر سکتے ہیں اور انہیں ہی اس کی تشریح بھی کرنی چاہیے کہ دراصل یہ کیس ہے کیا۔ ہم اس کے کچھ قانونی، کچھ عدالتی اور کچھ سیاسی پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ یقیناً جب عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو شاید آپ کو اس وقت یاد ہوگا کہ خاور مانیکا صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کر یہ کہا تھا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ایک بہترین خاتون ہیں، وفادار ہیں، پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے، اور عمران خان کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ بالکل لغو اور گھٹیا قسم کے الزامات ہیں۔ پھر عمران خان کے خلاف سخت وقت شروع ہوا، برا وقت شروع ہوا، اور پھر جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس کے بعد مفتی سعید جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا تھا، انہوں نے پہلے جا کر ایک کیس کیا اور پھر وہ اس میں وعدہ معاف گواہ بنے۔ پھر جب لگا کہ نہیں مفتی سعید کا تو دال نہیں گل رہی، یہاں تو معاملہ نہیں ٹھیک ہو رہا، پھر مفتی سعید نے کیس واپس لیا۔ خاور مانیکا کو اینٹی کرپشن نے ایک جگہ پر قبضے کے الزام میں اٹھایا، اس کو کوٹا کاٹا، اور پھر خاور مانیکا نے عمران خان کے خلاف 5 سال بعد، تقریباً 5 سال بعد یہ کیس کیا کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی طلاق کی، اور عدت کے دوران یہ نکاح کیا گیا۔ اور جو اون چودھری ہیں یہ اس میں گواہ بنے، اور اون چودھری کے مطابق کہ وہ مفتی سعید کو لے کر آئے تھے، لیکن اون چودھری کے حوالے سے میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کچھ بھی بن جائے اس کی خصلت تبدیل نہیں ہوتی۔ جو انسان کے خمیر اور ضمیر میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو ایک دن آئے گا، آج میری بات لکھ لیجئے، کوئی کاغذ پڑے آپ کے پاس، یہ بات لکھ لیجئے، ایک وقت آئے گا کہ اون چودھری جہانگیر ترین کے خلاف بھی اسی طرح کے بیانات، کوئی اور کیس ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک دن جہانگیر ترین خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ ضرور بنے گے۔ یہ بات لکھ لیے، یہ شاید یہ ان کی خصلت میں شامل ہے، کیونکہ جس کے ساتھ 4 دن آپ نے گزارے ہوتے ہیں، آپ کا خاندانی پس منظر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت کا لحاظ کیا جائے، لیکن وہ کھل کر انہوں نے اس ساری چیز کو کیا اور عمران خان صاحب کو سزا سنا دی گئی۔ اب سینئر سول جج قدرت اللہ صاحب نے گزشتہ رات تقریباً 9:30 بجے تک اس کی سماعت کی۔ ایسی کیا قیامت برپا ہونے والی تھی، ایسا کیا ہونے والا تھا کہ رات گئے تک اس پر جرح کی گئی، پھر آج اس کا کیس کا فیصلہ رات کو محفوظ کیا گیا، پھر اس پر آج کچھ باتیں ہوئی اور کہا گیا کہ کل 1 بجے کیس کا سنایا جائے، کہ آج 1 بجے فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن وہ بھی ڈیلے ہوا۔ اب اس میں کیا راز ہیں یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن بظاہر بادیوں نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ صرف اور صرف دبانے کی کوشش ہے، اور اب
اس طرح کے کیسز کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا. ظاہر ہے یہ تو عدالت کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ تو وفاقی شرعی عدالت کو کیس بھیج دینا چاہیے تھا. ظاہر ہے اس کے قانونی نکات سے زیادہ شرعی نکات ہیں. اور شریعہ کیا کہتی ہے؟ کیا اس میں کسی عالم دین کو عدالت نے اپنا مددگار مقرر کیا کہ ہماری شریعت, کیونکہ ہمارے دین اسلام کی جو اساس ہے, پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ شریعہ اور قرآن و سنت کے باہر پاکستان کا آئین نہیں بن سکتا, اور جو پاکستان کا آئین ہے وہ قرآن و سنت کے درمیان رہ کر بنے گا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ جج قدرت اللہ صاحب کسی عالم دین کی خدمات حاصل کر لیتے تو شاید یہ فیصلہ کرنے میں بہت اور زیادہ آسانی ہوتی ہے, اور اس طرح تنقید نہ کی جاتی, کیونکہ اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اس سارے معاملے کی تشریح کر رہا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی پہلے فیصلہ آیا نہیں ہے, تو اس لیے یہ غیر ایسا فیصلہ ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ شاید کئی نکاح کے کیسز جو ہیں وہ اب عدالتوں میں آئیں گے, اور لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہوتی ہیں, لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مسائل اور معاملات ہوتے ہیں. تو پھر اب یہ جو دروازہ کھولا ہے قدرت اللہ صاحب نے, یہ ان کے جانے کے بعد بھی کھلا رہے گا, اور یقیناً اس کا جو سارا وہ اجر آئے گا وہ قدرت اللہ صاحب اور ان کے سارے جو اس میں کنیکٹڈ لوگ ہیں ان تک پہنچتا رہے گا, چاہے وہ اس دنیا میں ہوں گے یا وہ اگر آج چلے بھی گئے ہوں گے, تو اس کا جو ان کا حصہ ریوارڈ بنتا ہے وہ ان کو ملتا رہے گا, کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات عادل ہے, جس نے یہ دروازہ کھولا ہے اس کو اس کا ریوارڈ تو ملتا رہے گا. بہرحال دیکھتے ہیں, اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جج قدرت اللہ اڈیالہ جیل میں عدالت میں آ کر بیٹھے, تو ان کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے, اور عمران خان نے چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. وہ آئے, انہوں نے صحافیوں کو دیکھا, ہاتھ ہلایا, ہیلو آئے کیا, اور پھر ایک چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا, اور پھر صحافیوں کی طرف اشارہ کیا. پھر اس کے بعد کیس کی یہ ساری کارروائی شروع ہوئی. جب یہ سزا سنا دی گئی تو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 1000 سال بھی اس جیل میں قید رہنا پڑا تو میں خود کو راضی کر چکا ہوں, خود کو آمادہ کر چکا ہوں, لیکن میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. بالکل یہی بات بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی کیا ہے کہ عمران خان نے ایک خاص پیغام بھیجا ہے اپنے لوگوں کے نام کہ مجھے 1000 سال تک جیل میں قید رہنا پڑا تو میں رہوں گا, لیکن میں سر نہیں جھکاؤں گا. میں اپنے لوگوں سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہ سزائیں جانے اور میں جانوں, آپ 8 فروری والے دن اپنی ذمہ داری نبھائیے گا, گھر سے نکلیے گا, اپنے ووٹ کا حق لازمی استعمال کیجیے گا, کیونکہ حالات جس طرف جا چکے ہیں اب صرف آپ کا ووٹ یہ ہے جو پاکستان اور پاکستان کے ان حالات کو بہتری کی جانب لا سکتا ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف آپ دیکھ لیجئے کہ توشہ خانہ کیس میں آج تک کسی کو سزا نہیں سنائی گئی, یہ صرف اور صرف مجھے سزا سنائی گئی ہے. اسی طرح یہ جو عدت نکاح کیس ہے یہ صرف اور صرف مجھے ذلیل کرنے کی کوشش ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جائے, لیکن عزتوں کا مالک میرا رب ہے, اور ذلت بھی وہی دیتا ہے, عزت بھی وہی دیتا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کرے. ہاں, انسان اپنے تئیں کوشش ضرور کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی اس کا فیصلہ تو کائنات کے خالق نے کرنا ہے. تو عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے یہ سارا کچھ ذلیل کرنے کی کوششوں کے پیچھے جو حکمت ہے کہ میں ڈیل کر لوں, لیکن یہ کان کھول کر سن لیں, یہ اس بات کو سوچ لیں کہ تم نے جتنا مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرنی ہے کر سکتے ہو, تمہیں کھلی آزادی ہے, لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. اس لفظ سے مجھے نفرت ہے, میں اس لفظ کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاؤں گا. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں کا اندازہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے, لیکن انہیں میرا اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا چیز ہوں. میں ہمیشہ مشکلات کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں اور مشکلات سے سبق سیکھتا ہوں. مشکلات کو عبور کر کے جینا مجھے زیادہ آسان لگتا ہے. یہ صحافیوں سے گفتگو کی عمران خان نے. اب جو بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد بنی گالہ میں قید رکھا گیا تھا, اب اس کا کچھ راز کھلا ہے, اور یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ شخصیات نے رات میں جا کر بنی گالہ میں بشرا بی بی سے ملاقات بھی کی تھی. تو اب سمجھ آئی ہے اس کی کہ کیوں ایسا کیا گیا. بشرا بی بی نے یہ درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اڈیالہ جیل کے بجائے
بنی گالہ میں رکھا جائے۔ یہ نوٹیفیکیشن کس نے جاری کروایا، کیوں جاری کروایا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ بشرا بی بی کو آخری رات بھی کہا گیا، یعنی کہ جب انہیں رکھا گیا 2 دن کا اضافی ٹائم آیا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ عمران خان کو سمجھائیں اور کچھ معاملات پہ ہمارے ساتھ کچھ معاملات طے کریں۔ لیکن بقول جو بشرا بی بی نے بھی آج بات کی کہ لوگ اب اس کا فیصلہ کریں گے، قرآن نے عدت سے متعلق واضح الفاظ کہہ دیے ہوئے ہیں، اور یہ جہاں پہ فیصلہ ہوا ہے یہ شیطانی مقام ہے، اور یہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے اس فیصلے سے متعلق بھی۔ تو اگر تو یہ کوئی ایسی کوشش تھی تو پھر وہ ناکام ہو گئی ہے، اور اب عمران خان خود کو ایگری کر چکے ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور کس طرح کے کیسز اب عدالتوں میں اس طرح کے آئیں گے۔ عدالتیں اس طرح کے کیسز سے جان چھڑانا چاہیں گی لیکن جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ ظاہر ہے اب ایک دروازہ کھل گیا ہے اس کیس کا، بشرا بی بی اور عمران خان کے کیس کا ساری زندگی حوالہ دیا جاتا رہے گا۔ اور ظاہر ہے دنیا میں کیسز ہوتے اسی لیے، اب یہ صرف یہاں نہیں سب کانٹیننٹ میں اس کا حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ فلاں ملک میں پاکستان کی عدالتوں نے اس کیس میں یہ طرح کا فیصلہ سنایا تھا۔ ظاہر ہے انڈیا کے کیسز پاکستان میں کوڈ ہوتا ہے، پاکستان کے کیسز دوسرے ممالک میں کوڈ ہوتے ہیں، یہ کوئی روٹین کی بات ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں ہمارے معاشرے پر۔ یقیناً انتہائی مایوس کن ہے اس طرح کے فیصلے، اور پاکستان کی عدلیہ اب شرعی فیصلے بھی کرنے لگ گئی ہے، تو یہ بڑی عجیب و غریب ایک کیس ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ ظاہر ہے عدت کے معاملے میں خود مفتی سعید جو کہ گواہ ہیں، انہوں نے ان کا ویڈیو بیان یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ فلاں وقت میں، آج سے 1400 سال پہلے کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ عدت سے متعلق عورت سے بڑی گواہی جس کی خود وہ ہو، اس سے بڑی گواہی کسی اور کی ہو نہیں سکتی، اور اگر عورت کہے کہ میری عدت مکمل ہوگی ہے تو پھر کسی سے اس کی کنفرمیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب مفتی سعید صاحب گواہ بن گئے۔ اب مفتیان بھی ہمارے ایسے ہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ مفتی کبھی اور مفتی سعید میں مجھے کچھ زیادہ فرق اب نظر نہیں آ رہا، یہ بھی بابو قسم کے مولوی ہیں، اور اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن ہیں بالکل اسی طرح کے، یہ دنیا والے لوگ ہیں، دیگر معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا دار مولوی ہیں۔ اور ٹھیک ہے، دنیا ہے، چلاؤ بھائی، جیسے دل کرتا ہے چلاؤ، یہ آپ کا اختیار ہے، اور پھر ظاہر ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو پھر ہم نے اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ بہرحال اس کے بڑے اثرات ہوں گے اس کیس کے، اور اس میں ہماری معاشرتی بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی، اور ہم نے ایک ایسے باب کو کھول لیا ہے جسے نہیں کھولنا چاہیے تھا، چاہے جتنی مخالفت تھی، جو بھی معاملہ تھا، اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا انسان کو کہ شاید ظاہر ہے ہمارے کچھ معاشرتی، کچھ ہماری روایات ہیں، کچھ ہماری اقدار ہیں، ہم نے سب کچھ تباہ برباد کرنے کا جو ٹھان لی ہے، تو ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں جا کر یہ معاملہ سارا رکے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب 8 فروری کو لوگوں کو نکلنا ہوگا، اور یہ سارا کچھ چونکہ 8 فروری کی پریکٹس ہے، خوف زدہ کرنا، مایوس کرنا کہ بس اب تو کہانی ختم ہو گئی۔ یہ دیکھو نا جی، ایک کیس میں توشہ خانہ کیس میں 10 سال قید، پھر ایک اور کیس میں سائفر کیس میں 14 سال قید، اور جناب علی اب 7 سال قید۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر عمران خان تو لمبے عرصے کے لیے گیا نا، تو اس لیے اب بس بھول جائیں اس چیز کو۔ تو یہ مقصد ان سزاؤں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ 1 گھنٹہ بھی کسی عدالت میں روک سکے، یہ سارے کیسز کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ لیکن اس کیسز کے پیچھے اور الیکشن سے صرف چند دن پہلے اس طرح کی سزاؤں کا مقصد مایوسی پھیلانا ہے، لوگوں کو مایوس کرنا ہے، لوگوں کو بد دل کرنا ہے کہ بکی ساڑھے اور ووٹ کی کر سکتا ہے، اور سارے عمران خان کو تو سزا ہوگی، ساڑھا ووٹ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کا ووٹ ہے جو اس ملک کی اقدار کو بچا سکتا ہے، وگرنہ اس سے گندی مثالیں کھلیں گی۔ ابھی ہم نے جس باب کا اضافہ کیا ہے، یہ بہت برا باب ہم نے کھولا، اور اس کی زد میں نہ جانے اب کون کون آئے گا، اس طرح لوگوں کی عزتیں اچھلیں گی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صرف آپ کا ووٹ ہے،
جو اس ملک کو اب سنبھالا دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور امید نظر نہیں آتی. آپ کے ووٹ کی طاقت ہے, آپ کے ووٹ کی پرچی ہے جو یہ سارے فیصلے کروا رہی ہے. اسی پرچی کو روکنے کے لیے تو یہ ساری پریکٹس ہے. اس پریکٹس کو اگر آپ ناکام بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں سے باہر نکلیں, 8 فروری کو ووٹ کا حق لازم استعمال کریں. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, یہ آپ کا بنیادی حق ہے. لیکن خدا کے واسطے اس بار رشتہ داریوں سے, مذہبی لگاؤ سے, برادری ازم سے, دوستی یاری سے, کھانا پینا, پیسے پوسے, خدا کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل اتنا سستا نہ بیچیں. اگر آپ اپنے گھروں سے نہ نکلے اور آپ نے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کیا تو مسائل بڑھیں گے, مشکلات غریب کی بڑھیں گی. انہوں نے کچھ بھی نہیں ہونا, اے سارے مالدار لوگ نے باہر نکل جانا, باقی کہاں ہیں لوگ؟ سارے نکل جاتے ہیں پیسے ویسے اکٹھے کر کے. یہ ملک صرف غریب کا ہے, یہ صرف غریب کو اس مٹی سے محبت ہے, باقی کچھ نہیں. باقی سب کہانیاں نے. سارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور نکل لیتے ہیں, صرف غریب کا اسٹیک ہے اس ملک میں. تو پلیز آپ کا ووٹ اس ملک کی بقا, اس ملک کی سلامتی, اس ملک کی ترقی, اس ملک کی خوشحالی اور اس ملک کی جو اخلاقی قدریں ہیں اس کو بچانے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ شاید پہلے اتنا کبھی نہیں تھا. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.